الرحمن آیت السیستانی منہاج الصالحین کی تیسری جلد مسئلہ نمبر 299 میں حق مہر کے متعلق لکھتے ہیں کہ اگر مہر کے طور پر ایک خادم کو قرار دے، یعنی گھر میں میرے لیے ایک خادم عورت کہے کہ یہ میرا مہر ہے، یا پھر میرے لیے مہر کے طور پر ایک گھر کو قرار دیا جائے، یعنی ایک کمرہ قرار دے یا پھر پورا گھر قرار دے، لیکن معین نہیں کیا کہ خادم کون سا ہوگا یا کمرہ کون سا ہوگا یا گھر کیسا ہوگا، لیکن انسان کا ذہن اس چیز کی طرف منصرف ہو جاتا ہے، یعنی ذہن عام طور پر یہ جو چیزیں رائج ہیں ان کی طرف جاتا ہے، لیکن لڑکا اور لڑکی دونوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے اقتصادی یا مالی جو حالات ہیں یا خاندانی حالات ہیں، اس اعتبار سے گھر یا کمرہ یا خادم مہر کے طور پر معین ہوگا۔ مثال کے طور پر عرف عام میں اگر گھر کہا جاتا ہے تو اس سے مراد 2 کمروں والا گھر مراد لیا جاتا ہے یا پھر 5 کمروں والا گھر مراد لیا جاتا ہے، یہ عرف عام کے اعتبار سے تعیین کی جائے گی۔ لیکن اختلاف کی صورت میں قیمتوں میں اختلاف آ رہا ہے، ایک گھر کی قیمت 50 لاکھ ہے، دوسرے گھر کی قیمت 25 لاکھ ہے، یعنی اگر گھر یا خادم کے مصادیق کی قیمت میں اختلاف ہو جائے، ایک گھر 50 لاکھ کا ہے، دوسرا گھر 25 لاکھ کا ہے، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر درمیانی قیمت کا گھر یا خادم مہر میں دیا جائے گا، اور یہی حکم گھر یا خادم کے یا کمرے کے علاوہ دیگر چیزوں میں بھی جاری ہوگا۔ مثلا گاڑی کے حوالے سے بھی یہی حکم جاری کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 292 میں لکھتے ہیں کہ عقد دائم میں مہر کو ذکر کرنا نکاح کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے، لہٰذا عقد دائم جو ہے وہ بغیر مہر کے ذکر کیے بھی ہو سکتا ہے۔ پس اگر ایک بندہ خاتون سے عقد کرتا ہے لیکن اس نے مہر کو اصلاً ذکر ہی نہیں کیا، پس نکاح کے صیغے میں یوں کہہ دیتا ہے کہ زوجتک نفسی، یا زوجہ زوج سے کہہ دیتی ہے زوجتک نفسی، یا عورت کا وکیل اس طرح کہہ دیتا ہے زوجت موکلتی فلانہ، پس اس کے جواب میں شوہر کہے گا قبل تو عقد صحیح ہو جائے گا۔ پس اگر واضح کر دیں یہ دونوں کہ ہم نکاح کر رہے ہیں بغیر مہر کے، تو عقد نکاح میں عورت پھر اس طرح کہے گی زوجتک نفسی بلا مہرن، پس اس کے بعد شوہر کہے گا قبل تو یہ بھی صحیح ہے۔ تو اس نکاح کو کہ جو مہر کے بغیر واقع ہوا ہے، اس کو فقہی اصطلاح میں تفویض البوضع کہتے ہیں۔ اس طرح وہ عورت کے جس کے عقد میں مہر کا ذکر نہیں ہوتا اسے مفوضۃ البوضع کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 293 میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک عقد بغیر مہر کے واقع ہو جائے تو اس صورت میں ان دونوں کے لیے جائز ہے کہ عقد کے بعد ایک چیز مہر کے طور پر طے کر لیں، یہ بھی جائز ہوتا ہے۔ وہ بعد میں جس چیز پہ راضی ہوں گے وہ چیز مہر مثل کے برابر ہو یا مہر مثل سے کم پر راضی ہو جائیں یا زیادہ پہ راضی ہو جائیں، درست ہے۔ اور جب ایک چیز پہ راضی ہو گئے یہی مہر کے طور پر قرار پائے گی، یہ گویا ایسے ہے کہ عقد میں ذکر ہوا ہے، اگرچہ عقد نکاح بغیر مہر کے پڑا گیا تھا، لیکن یہ مہر پر راضی ہوئے نکاح کے بعد، یعنی نکاح کے بعد مہر کو معین کیا ہے، تو گویا کہ عقد نکاح میں شامل ہوا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ۔